فی مقدار الواجب و وقته. صدقہ فطر کا بیان چل رہا تھا کہ بتا رہے کہ اس کی مقدار کتنی ہے اور کیا وقت دینے کا. ویسے تو یہ جائز ہے نا کہ صدقہ فطر کیا کر کے پہلے سے دیا جائے. کیا مانا کہ رمضان کی پہلی تاریخ شروع ہے روزہ رکھے تو اس کے لیے جائز ہے کہ اپنی روزے کا کفارات دے سکتا ہے. لیکن اگر کوئی کیا کرے تاخیر کرے مثلا 28 یا 29 کو دے تو یہ بھی درست ہے. لیکن بہتر یہی ہوگا کہ عید سے 2-3 دن پہلے اور اس طرح سے عیدگاہ کو جانے سے پہلے ادا کرے تاکہ مسکین کا دل کسی اور چیز میں مشغول نہ رہے, نماز وغیرہ میں اس کی توجہ خراب نہ رہے. اور اسی طرح سے وہ کیا کرے اپنی حاجت پوری کرے, اپنے لیے کچھ خریدے, بچوں وغیرہ کے لیے کچھ خریدے. تو اسی کے متعلق فرما رہے فصل فی مقدار الواجب, یہ فصل ہے صدقہ فطر کی مقدار واجب کے متعلق اس کی کتنی مقدار ہے. نقدی کے اعتبار سے تو اس کی کیا لگائی جائے گی, قیمت لگائی جائے گی. اگر چیزوں کے ذریعے دینا چاہے نا تو پھر اس میں حضرات علماء کا اختلاف ہے کہ اس کی کتنی مقدار واقعہ رہی وہ وقت ہی, اور اس طرح اس کی جو کیا ہے وہ اس کا جو وقت ہے مدت وہ کہاں سے شروع ہوگی. الفطرة نصف صاع من بر او دقیق او سویق او زبیب او صاع من تمر یا او صاع من تمر او شعیر, وقال الزبیب منزلة الشعیر. یہ کہہ رہے کہ فطرانہ جو ہے نا اس کی مقدار اگر گندم سے دینا تو پھر آدھا صاع ہے. اور اس طرح سے گندم سے جو چیزیں بنائی جاتی دقیق یعنی اس کا آٹا, اور سویق ستو جو گندم وغیرہ چھلکوں سے یا اس کے جو مغز سے بنایا جاتا ہے وہ, او زبیب نے اسی طرح سے زبیب, او صاع من تمر اگر کھجور سے دے, او شعیر یا باجرہ جو وغیرہ سے دینا تو پھر اس میں مکمل صاع ہے, پورا صاع ہے. وقال صاحبین حضرات فرماتے کہ نہیں الزبیب بمنزلۃ الشعیر, کہ جیسے شعیر سے 1 صاع دیا جاتا ہے اسی طرح سے زبیب یعنی کشمش سے بھی 1 صاع دیا جائے گا. وہ روایت نبی حنیفہ رحمہ اللہ, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک روایت ہے. والاول پہلی والی روایت کی نہیں, کشمش سے بھی آدھا صاع دیا جائے گا. روایت الجامع الصغیر, وہ جامع صغیر کی روایت ہے. فقال الشافعی رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرما رہے کہ من جمیع ذالک صاع, تمام اجناس میں 1 صاع دیا جائے گا. اس پر کئی مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ائمۃ ثلاثہ حضرات کے نزدیک صدقہ فطر کی وجوب کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں, جیسے پہلے بھی گزر گیا نا کہ اگر کسی کے پاس قوت یوم و لیلہ سے زائد ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے. جبکہ ہمارے احناف حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے لیے وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کا ہے, البتہ اس میں حولان قول بھی شرط نہیں اور اس کا نامی ہونا بھی شرط نہیں. ائمہ ثلاثہ اس کے متعلق یہ کہتے کہ دیکھیے حدیث شریف میں اس کا نصاب کہیں بیان نہیں ہوا, اس لیے نصاب ضروری نہیں. لیکن ٹھیک بات یہ ہے نا کہ صدقہ فطر پر کئی احادیث میں اور اسی طرح سے کئی جگہ پر صدقۃ الفطر کا اطلاق کیا گیا ہے. تو اس کا معنی یہی ہے کہ زکوٰۃ الفطر کے اس پر اطلاق کیا گیا ہے, صدقہ فطر کی جگہ زکوٰۃ الفطر. تو پتہ چل گیا کہ جو مقدار یعنی نصاب مقرر زکوٰۃ کے لیے وہی صدقہ فطر کے لیے بھی ہے. البتہ صرف یہ فرق ہے کہ صدقہ فطر کا جو نصاب ہوتے ہیں اس میں حولان قول اور نامی ہونا شرط نہیں. دوسرا بحث یہ ہے کہ دیکھیے جو صدقہ فطر ہے نا اس میں صاع واجب ہے فی کس یا کچھ فرق ہے اس میں.
ائمہ ثلاثہ حضرات کی نزدیک یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحم اللہ کی نزدیک صدقہ فطر میں ایک سا دینا واجب ہے ہر شخص کی طرف سے. 30 ایک سا دے گا تمام اجناس سے، چاہے وہ کھجور ہو، کشمش ہو، گندم ہو یا کوئی اور جنس ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گندم سے نصف سا دیا جائے گا، اور اسی طرح سے جو چیزیں گندم سے بنائی جاتی نا، سویق، دقیق، اور تو ان میں کیا ہے، ان میں بھی ایک سا ہے، کیونکہ جب گندم میں ایک سا ہے نا تو جو اس سے ماخوذ ہے تو اس میں بطریقہ اولا کیا ہوگا، نصف سا ہوگا. اور اسی طرح سے زبیب کے متعلق تو دو باتیں نقل کی گئی نا، ایک روایت میں ہے کہ نصف سا ہے، دوسری میں کیا ہے، پورا سا ہے. اور دیگر اجناس جو ہے نا اس میں ائمہ حضرات حنفیہ کے نزدیک بھی پورا سا واجب ہے. ائمہ ثلاثہ حضرات وہ کہتے ہیں کہ ہر جنس میں ایک سا واجب ہے. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ پوری تفصیل تھی، اب پوری حدیث تو حاشیے کے اندر ہے نا، وہ اس طرح سے کہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر ہم پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں طعام سے، شعیر سے، تمر سے، زبیب سے، عقد پنیر کو کہتے ہیں، اس میں ایک سا ادا کرتے تھے. اسی طرح ہم ادا کرتے تھے یہاں تک کہ معاویہ کا زمانہ آ گیا. کیا مانا، یعنی ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ آئے تھے تو اس کے متعلق گفتگو کی اور کہا کہ سمرا اور شام یعنی شام علاقے کی جو گندم ہے نا، سرخ بمائل گندم، اس میں مجھے تو مناسب ہی لگ رہا ہے نا. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ثابت ہے کہ اس سے 2 مد دیے جائے. 2 مد کتنے ہوتے ہیں؟ نصف سا ہوتا ہے، اور ایک سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے قول کو لوگوں نے لے لیا، اس کے بعد گندم سے آدھا سا ادا کرنے لگے. لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں اسی طرح بدستور جو ہے 1 سا ادا کروں گا، یعنی میں اسی طرح ایک ہی سا ادا کروں گا، اس میں کوئی کمی وغیرہ نہیں کروں گا. تو وہاں پر جو الفاظ نقل یہی ہے، قال ابو سعید جیسے حاشیے میں ہے کہ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، کہ جیسے میں پہلے ادا کرتا تھا نا 1 سا، اسی طرح ہمیشہ 1 سا ادا کروں گا. تو اس شافعی حضرت ہی استدلال لیتے کہ دیکھے اس میں یہی بتایا گیا نا کہ جیسے میں پہلے ادا کر رہا تھا اسی طرح بعد میں بھی ادا کروں گا. اس حدیث کی کئی جوابات حضرات احناف نے دیے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ دیکھے اس میں طعام کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا ابو سعید خدری سے کہ حدیث میں، تو طعام سے گندم مراد نہیں بلکہ اس سے جوار، باجرہ اور اسی طرح سے اور اناج مراد ہے. کیونکہ گندم پر طعام کا لفظ اس وقت کہنا شروع کیا گیا نا کہ جب اس کے استعمال بڑھ گیا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ اور اسی طرح سے بعد کے زمانے میں لوگوں کے پاس گندم والی غذا نہیں تھی بلکہ باجرہ، جوار، مکئی وغیرہ استعمال کرتے تھے. کیونکہ ہمارے پاس یہ حدیث موجود ہے نا کہ عبداللہ بن عمر سے ایک روایت ہے، اس میں یہ آیا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو صدقہ فطر ادا کیا جاتا تھا نا وہ کھجور سے، کشمش سے، جو سے، اور اس وقت گندم موجود نہیں تھی، یعنی گندم لوگ استعمال نہیں کرتے تھے. تو معلوم یہی ہوا کہ دیکھے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں 1 سا ادا کروں گا، تو اس کا معنی کیا تھا کہ ان اجناس سے یعنی تمر سے، زبیب سے، شعیر سے ادا کروں گا، اور اس وقت گندم تھی نہیں، تو لہٰذا سے ہمارے خلاف کوئی استدلال نہیں بنتا.
اور دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو کہا تھا نا کہ فلا ازال اخرجہ کما کنت اخرجہ، اس کا جواب احناف حضرات یہ دیتے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جب یہ کہا کہ گندم میں سے 2 مد صدقہ فطر ادا کیا جائے نصف صاع، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ حضرت اب معاویہ رضی اللہ کا اپنا اجتہاد ہے، اپنی کوئی رائے اور قیاس ہے، اس لیے قبول نہیں کیا، کیونکہ اس سے ایک دوسری روایت میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ تلک قیمت معاویہ لا اقبلها ولا اعمل بها، یہ تو معاویہ کا کیا ہے اپنا اجتہاد میں سے قبول نہیں کروں گا، لیکن جب بعد میں اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ نصف صاع گندم کا خود پیغمبر علیہ السلام نے مقرر کیا تھا، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں تھا بہت سارے لوگوں کو، تو اس لیے ابو سعید خدری صاحب نے سمجھ لیا کہ کس کا اپنا مذہب ہے، کس کا اپنا اجتہاد ہے، معاویہ صاحب کا، لیکن بعد میں جب معلوم ہو گیا کہ حضرت رسول اللہ ہی نے مقرر کیا تھا، تو اس کے بعد وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ گندم میں نصف صاع ہے نہ کہ پورا۔ اسی کے متعلق فرما رہے کہ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے کہ من جمیع ذالک، تمام اجناس میں، چاہے گندم ہو، جوار ہو، باجرہ ہو، یا کوئی اور سیریل ہو، تو اس میں سے کیا دے گا؟ صاعن، ایک صاع، حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی کی حدیث استدلال کرتے ہیں کہ قول کننا نخرج ذالک، کہ ہم ایک صاع ادا کرتے تھے، ذالک سے اشارہ کی طرف ہے، صاع کی طرف، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ ہماری کیا دلیل ہے؟ ولانا، ہمارے احناف حضرات کے لیے دلیل یہ ہے کہ ما روینا، جو ہم نے پہلے نقل کی نا، پہلے ایک روایت گزر گئی طالبہ بن سہیر عدوی سے کی روایت کہ ہر آزاد غلام ذکر انثیٰ کی طرف سے آپ لوگ کیا کرو؟ صدقہ ادا کرو، اور اس کی پھر مقدار بھی بتا دی گئی نا کہ نصف صاع من بر او صاع من شعیر، وہاں پر نصف صاع کا لفظ استعمال ہوا ہے، کس کے لیے؟ گندم کے لیے، ستو اور گندم کے آٹے کے لیے۔ اسی طرح سے احناف حضرات کے پاس ایک اور دلیل بھی ہے کہ جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ گندم میں نصف عمرو بن شعیب عن نبی عن جدی کی روایت سے اس طرح سے ایک روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث منادیا فی فجاج مکہ، کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ مکے کے راستوں میں گلیوں میں کسی ایک منادی کو بھیج دیا کہ اس طرح سے لوگوں سے کہے کہ الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم ذکر او انثى حر او عبد صغیر او کبیر۔ یہ الفاظ ہمارے مقصود نہیں، مقصود کہ مدان من قمح، کہ قمح کس کو کہتے ہیں؟ گندم کو کہتے ہیں، کہ گندم میں سے 2 مد ہے، 2 مد کتنا ہوتے ہیں؟ نصف صاع، اور سواہ صاع من طعام، اور اس کے علاوہ جو دوسری قسمی ہے نا، دوسری قسمی تھی اناج کی، تو اس کے متعلق کیا فرمایا کہ پورا صاع ہے۔ اسی طرح سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ یہ فرماتی ہے کہ قالت کننا نؤدی زکاة الفطر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدین من قمح، کہ گندم میں سے ہم 2 مد ادا کرتے تھے۔ اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی جو مرسیل روایت ہے نا، مرسل روایت ہے، ان میں سے ایک مرسل روایت یہ بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر فرض کیا ہے، یعنی واجب کیا ہے گندم میں سے 2 مد۔ تو دیکھیں سعید بن مسیب سے کہ جو اپنی مرسیل ہوتی ہے نا، وہ شوافی حضرات حجت مانتے ہیں، تو جب حجت مانتے اس میں تو 2 مد کا ذکر ہے کہ گندم میں سے 2 مد دیے جائے نصف، تو لہٰذا یہ بھی اس کے خلاف کیا ہے، حجت ہے ہمارے لیے۔ اور اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حاشی کے اندر ذکر ہے نا، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، ابو ہریرہ، ابو سعید الخدری، ابن عباس، عمر بن عبدالعزیز، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، اور بھی بہت سارے علماء حضرات ہیں نا کہ جن کی روایات اسی کے مطابق ہے
کہ نصف سا کا لفظ ذکر کیا گیا ہے. وهو مذهب جماعت من الصحابہ کہ جو نصف سا والا مذہب ہے نا گندم میں، یہ صحابہ میں سے ایک بڑی جماعت کیا ہے مذہب ہے، ان کا یہ ماخوذ قول ہے. وفیہم الخلفاء الراشدون رضوان اللہ علیہم، ان میں خلفاء حضرات بھی ہے. وما رواہ، اور جو روایت حضرت امام شکر ملہ نے نقل کی ہے نا، محمول علی الزیادت تطوعا، اس میں اگر کوئی ادا کرتا تھا نا نصف سا، وہ تو وجوب کے طور پر تھا، اور اس سے جو زائد دیتا تھا پورا سا تو وہ تطوع پر محمول ہے. کہ وما رواہ محمول علی الزیادت تطوعا، کہ وہ شریعت کی طرف سے مقررہ حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ مقدار جو زائد دیتے تھے نا بطور تطوع و تنفل کے دیتے تھے، نفل کے طور پر. صاحب حضرات نے جو کہا تھا نا کہ زبیب شعیر کی طرح ہے کہ اس میں کیا ہوگا، ایک سا پورا ہوگا، تو اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ تو وہ یہ فرما رہے کہ وَلَهُمَا، صاحب حضرات کی دلیل اس بات میں کہ پھر زبیب ہے کہ زبیب میں بھی ایک سا ہے، کس کی طرح تمر کی طرح اور کس کی طرح شعیر کی طرح. تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے کہ دیکھے انہو والتمر، کی کشمش اور کھجور یتقاربان فی المقصود، کے مقصود میں قریب قریب ہے، یعنی زیادہ فرق ان میں نہیں نا. مقصود کیا ہے؟ ان سے تفقہ حاصل کرنا. اور حضرات احناف نے اس مسئلے میں صاحبین کے قول کو لیا ہے. ولو امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، ان میں فرق ہے. زبیب اگر دے تو نصف سا دے، اگر کھجور دے تو اس میں پورا سا دے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ فرماتے کہ وَلَهُ أَنَّهُ وَالْبُرُّ يَتَقَارَبَانِ فِي الْمَعْنَى، کہ کشمش اور اسی طرح سے جو گندم ہے نا، یہ معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ متقارب ہے، کہ ان سے قریب قریب والا مقصد معنی حاصل ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ لِأَنَّهُ يُوكَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ، کہ کشمش اور گندم تمام اجزاء کے ساتھ کھائے جاتے ہیں، یعنی ایسا کوئی نہیں کرتا نا کہ اس میں سے کوئی جز گرا دے. کہ لِأَنَّهُ یہ کشمش اور اسی طرح سے گندم یوکلو کھائی جاتی ہے، کل واحد منہم ان میں سے ہر ایک جنس، بجمیع اجزائہ تمام اجزاء کے ساتھ. وَيُلْقَى اور کھجور کے ساتھ ہی مساوی متقارب اس لیے نہیں نا، جسے صاحبین نے کہا کہ اس میں بہت بڑا فرق ہے کہ وَيُلْقَى مِنَ التَّمَرِ النَّوَاتُ، کہ کھجور میں سے تو گٹلی گرائی جاتی نا، اس کے اندر جو گٹلی ہوتی وہ گرایا، تخم گرایا جاتا ہے. ومن الشعیر، شعیر کی طرح بھی نہیں کشمش، کیونکہ شعیر سے کیا گرایا جاتا ہے؟ النخالہ، اس کی جو بھوس ہوتی ہے نا وہ گرائی جاتی. اسی طرح سے جو پیچھے دم کی طرف تنکے اور بھوس و گھاس اور پوس ہوتے ہیں نا وہ گرائی جاتی ہے. وَبِهَذَا، اسی سے ظَهَرَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْبُرِّ وَالتَّمَرِ، پس واضح ہو گیا فرق، تفاوت کھجور اور گندم کے درمیان، کہ اگر گندم کا نصف صاع دینا تو وہ کھجور کے ایک صاع کے برابر ہے. وجہ یہ ہے کہ جب کھجور سے اس کی گٹلی گرائی جائے تو گویا کہ کھجور کا ایک صاع بنتا ہے نصف صاع کے برابر گندم میں سے. آگے جو فرمایا تھا کہ من برن او دقیق او سویق، تو اس کا مطلب بیان کر رہے کہ دقیق و سویق کیا چیزیں، تو فرما رہے کہ مرادہ من الدقیق، دقیق سے مراد یہ ہے کہ وہ سویق اور سویق سے کہ ما یتخذ من البر، کہ جو گندم وغیرہ سے بنائی جائے. اما دقیق الشعیر، جو والا آٹا کا شعیر وہ تو جوئی کی طرح ہے. والاولا، اور اس میں اولا راجح بات یہ ہے کہ ایراعا فیہما القدر والقیمت احتیاطا، یہ جو دویق و سویق ہوتی ہے نا، اس میں بہتر یہی ہے کہ قدر و قیمت دونوں کا اندازہ لگایا جائے. کیا معنی؟ کہ جیسے گندم میں وزن وغیرہ لگایا جاتا ہے اور قیمت لگائی جاتی نا، تو اسی طرح سے جو دقیق اور سویق بنتی ہے اس میں بھی کیا کرے؟ قدر و قیمت احتیاطاً لگائے، کیونکہ اسی سے مستخرج، اسی سے ماخوذ ہے.
وَإِنْ نَصَّ عَلَى الدَّقِيقِ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ، اگرچہ بعض حدیثوں میں دقیق پر بھی تصریح کی گئی ہے نا کہ اس سے نصف دے، لیکن اکثر حدیث سے ساکت ہے نا، تو سکوت کی وجہ سے یہی ہوگا کہ قیمت بھی لگائے اور قدر یعنی وزن بھی کرے، کیونکہ گندم کے اندر تھوڑا سے تخلخل تو ہوتا ہے نا، اور یہ جو اس کی کیا ہے، اس سے جو ستو بنے یا آٹا بنے نا، اس میں تخلخل نہیں ہوتا اجزاء کے اندر، بلکہ وہ کیا ہوتے ہیں، مفتز ہوتے ہیں، بہت زیادہ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ، اور کتاب کے اندر یعنی متن کے اندر یہ نہیں بیان کیا گیا جامع صغیر وغیرہ میں کس کو، قدر کو اور قیمت کو، فی الکتاب اعتبارا للغالب، غالب کو اعتبار کرتے ہوئے۔ آگے کہہ رہے کہ یہ تو گندم اور اس سے جو سویق بنے یا ستو بنے اس کے متعلق بیان کیا گیا۔ اگر گندم وغیرہ کا جو آٹا ہوتا ہے اس سے اگر روٹی پکائی جائے تو اس میں کیا بات معتبر ہوگی، وزن یا قیمت، تو فرمائے کہ والخبز یعتبر فیہ القیمہ، اس میں صرف قیمت کا اعتبار ہوگا، وہ صحیح، یہی ٹھیک بات ہے۔ پھر آگے کہہ رہے کہ ثم یعتبر صاع من بر وزنا فیما یروى عن ابی حنیفہ وعن محمد انه یعتبر کیلا، یہ جو آدھا سوا گندم میں سے دیا جاتا ہے یہ وزن کے اعتبار سے دے یا کیل کے اعتبار سے، تو اس کے متعلق فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو روایت آئی امام ابو یوسف کی طریق سے، اس میں یہ آیا ہے کہ وزن کے اعتبار سے نصف سوا دے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے جو روایت آئی ہے ابن رستم کی، اس میں یہ ہے کہ انہ یعتبر کیلا یا یعتبر کیلا، کہ کیل کے اعتبار سے دے، کہ احادیث میں کیلی کا ذکر آیا ہے، اسی کے متعلق فرما رہے کہ من بر وزنا فیما یروى عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ کے وزن کے اعتبار سے ناپے، اور محمد رحمۃ اللہ سے کیا ہے وعن محمد رحمہ اللہ انہ یعتبر یا یعتبر کیلا۔ والدقیق اولا من البر، آگے کہہ رہے کہ اگر گندم کی بجائے کوئی کیا دے اس کا آٹا دینا تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ نفقے میں کیا ہے جلدی انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتے، کیونکہ اگر گندم آپ دینا تو گندم کیا کرے گا، پہلے پیسے گا، پھر اس سے آٹا بنے گا، اور آٹا تو تیار بنا ہوا ہوتا ہے نا، صرف اس میں کیا بنایا جاتا ہے کھانا وغیرہ، اور اس طرح سے گوندنا۔ والدراہم اولا من الدقیق، پھر آٹے سے بہتر کیا ہے کہ دراہم نقدی پیسے وغیرہ دے، فیما یروى عن ابی یوسف رحمہ اللہ، اس روایت کے مطابق جو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے آئی ہے، وہ اختیار الفقیہ ابی جعفر، وہ ابو جعفر ہندوانی رحمہ اللہ کی کیا ہے مختار روایت ہے کہ لأنه ادفع للحاجت، کہ نقدی دینا درہم اور پیسے دینا یہ دافع حاجت، زیادہ دافع حاجت کے لیے، واعجل به، اور زیادہ کیا ہے اس میں فائدہ ہے، جلدی سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ وعن ابی بکر الاعمش، ابو بکر اعمش سے کی روایت اس طرح سے کہ تفضیل الحنطۃ، کہ نقدی دینا یہ اسی طرح سے آٹا دینا، اس سے بہتر یہی ہوگا کہ نصف گندم دے، کیونکہ گندم میں کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، اور یہ جو دقیق یا قیمت ہے نا، اس میں شافعی وغیرہ حضرات کی کیا ہے اختلافات ہے، تو اختلاف سے بچنا اولا ہے، اسی لیے گندم دینا ہی بہتر ہوگا، کہ تفضیل الحنطۃ لأنه ابعد من الخلاف، اس میں کوئی اختلاف ہے نہیں، کیونکہ اس پہ دقیق والقیمت خلاف الشافعی رحمہ اللہ، کہ آٹے اور گندم آٹا اور اس طرح سے اس کی جو کیا ہے قیمت لگائی جاتی ہے، اس میں شافعی حضرات کے اختلاف، والاحتراز من الاختلاف اولا۔ حالانکہ فرما رہے کہ جو سوا ذکر کر رہے تو سوا سے کون سا سوا مراد ہے، تو ہر کسی نے کیا ہے اپنا سا مراد لیا ہے، ہمارے احناف حضرات کے نزدیک جو سوا معتبر ہے نا وہ سوا عراقی ہے جو 8 رتل کا ہوتا تھا۔ والصاع عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، طرفین حضرات کی نزدیک سا سے مراد کیا ہے 8 ارطال بالعراقی،
کہ 8 رتل والا عراقی سوا. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اس طرح امام احمد اور مالک کا قول ہے کہ 5 ارطال و ثلث رتل، کہ 5 رتل صحیح اور 2/3. 2/3 کیا معنی؟ یعنی 1/3، کہ اگر رتل کو 3 سے کیا جائے تو اس میں سے تیسرا حصہ کہ ثلث رتل. وہ قول شافعی رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ کا بھی مذہب ہے کہ لقول علیہ السلام، علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صواعنا اسعر السیعان المستعملہ، کہ استعمال ہونے والے صواع میں سے ہمارا صواع سب سے چھوٹا ہے. تو سب سے چھوٹا صواع یہی ہے نا کہ 5 رتل پورے اور ثلث رتل کے چھٹے حصے میں رتل کا تیسرا حصہ. ولانا ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ ما وہ دلیل ماروی جریت کی ہے انہو علیہ السلام کان یتوضأ بالمد رتلین، کہ پیغمبر علیہ السلام ایک مد سے وضو کرتے تھے. مد سے کیا مراد ہے؟ 2 رتل، کہ 2 مد کیا ہوتے ہیں؟ نصف ہوتا ہے نا، تو ایک مد کیا ہوگا؟ اس سے ذرا کم ہے رتلین. ویغسل، اور غسل کرتے تھے، غسل فرماتے تھے بسواع، ایک سوا سے. سوا کتنا ہوتا ہے؟ 8 ارطال، 8 رتل ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چل گیا نا کہ پیغمبر علیہ السلام کا سوا کیا تھا؟ 8 رتل تھا. وہکذا کان سوا عمر، اسی طرح عمر کا سوا بھی 8 رتل تھا. وہ اصغر من الہاشمی، کہ سوا ہاشمی سوا سے چھوٹا ہوتا ہے. وکانوا یستعملون الہاشمی، اور لوگ یہ ہاشمی سوا استعمال کرتے تھے. اور ہاشمی سوا کتنا ہوتا تھا؟ تقریباً 32 رتل ہوتا تھا. حالانکہ فرما رہے کہ یہ صدقہ فطر کا وجوب کب ہوگا؟ تو فرما رہے کہ وہ وجوب الفطرہ تھی. صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اس کا جو تعلق ہوتا ہے یتعلق بطلوع الفجر من یوم الفطر، کہ یوم الفطر یعنی یوم النحر جو ہوتا ہے نا، یوم الفطر کس کی طرح؟ یوم النحر کی طرح ہوتا ہے نا، کہ اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا. تو جس سے اس کا طلوع صادق ہو جائے نا، طلوع صبح صادق، تو اس سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرما رہے کہ بغروب الشمس فی الیوم الاخیر من رمضان، کہ رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے نا، اس میں جب غروب شمس ہو جائے اور اخیر رات ہو جائے تو اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے. حتی، اب آگے ہمارا اختلاف اس طرح سے ظاہر ہوگا کہ حتی ان من اسلم، کہ اگر کوئی شخص اسلام لائے، او ولد، یا کوئی بچہ پیدا ہو جائے، لیلۃ الفطر. لیلۃ الفطر کا کیا معنی؟ یعنی عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے اسی رات کو اگر کوئی اسلام لائے یا کیا کرے، کوئی بچہ پیدا ہو جائے، تو تجب فطرتہ عندنا، ہماری نزدیک اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، اور اس بچے کا بھی صدقہ فطر واجب ہوگا، کیونکہ ابھی تک صبح صادق تو نہیں ہوئی نا. صبح صادق کے بعد اس کا وجوب نہیں ہوگا. وعندہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک لا تجب، ایسے مسلمان کا اور ایسے بچے کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ سبب متحقق نہیں ہو. سبب کیا ہے؟ کہ غروب شمس سے پہلے ہونا، اور یہ تو غروب شمس کے بعد پیدا ہو گئے نا. یہ تو کیا ہے؟ رات کو پیدا ہو گیا تھا بچہ، اور رات کو اس نے اسلام لایا تھا. وعلی عکسہ، اور اس کے برعکس، برعکس کیا معنی؟ کہ اگر ایک شخص مر جائے صبح صادق سے پہلے، کہ من مات فیہا من ممالیکہ، کہ اگر کوئی مر جائے اسی رات میں، یعنی لیلۃ الفطر، اسی رات کو اگر کوئی مر گیا، من ممالیکہ، اس کے غلاموں میں سے کوئی غلام، او ولدہ، یا او ولدہ، بچوں میں سے کوئی بچہ، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا صدقہ فطر واجب ہوگا. لہو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتی کہ انہ یختص بالفطر، کہ جو صدقہ فطر نہ بعد غروب الشمس من الیوم الاخیر من رمضان کو خاص ہوتا ہے نا. وہذا وقت، یہی اس کا کیا ہے؟ وقت ہے، لہذا صدقہ کیا کر دے گا؟ دے گا. اور ہمارے نزدیک کیا ہے؟ صدقہ واجب نہیں ہوگا،
کہ وعلی عکسی ہی کہ اگر ایک شخص اس کے برعکس مر جائے صبح صادق سے پہلے نا تو اس کا صدقہ واجب نہیں ہوگا. اگر صبح صادق کے بعد مر جائے نا تو پھر تو الگ بات ہے، صدقہ پھر واجب ہوگا. وہذا وقت یہ اس کو کیا کہہ رہے کہ ولانا ہمارے احناف حضرات کی نزدیک ان الاضافۃ للاختصاص ہے کہ یوم الفطر کے ساتھ اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ یہ جو اس کے ساتھ خاص وقت کی وجہ سے خاص ہے کہ یہ اضافت اختصاص کے لیے سبب کے لیے نہیں. وہ اختصاص الفطر اور فطر کا اختصاص کس چیز کے ساتھ ہے؟ بالیوم دن کے ساتھ ہے نا. کیا معنی کہ اگر آپ روزے کا افطار کریں گے تو دن کو کریں گے نا، دون اللیل رات کو تو نہیں کریں گے، صبح صادق کے بعد افطار ہوتا ہے. لہذا اس سے کیا پتہ چل گیا کہ اضافت سببیہ وہ رأس کی طرف ہے نہ کہ یوم کی طرف. یوم تو صرف تخصیص وقت کے لیے ہے. بس بات واضح ہو گئی نا کہ ہمارے نزدیک صبح صادق سے پہلے اگر کوئی پیدا ہوگا، اسی طرح سے کوئی اسلام لائے گا نا تو اس کا صدقہ فطر ہمارے نزدیک واجب ہوگا، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک واجب نہیں ہوگا. آگے کہہ رہے کہ والمستحب اس مسئلے میں مستحب بات یہ ہے کہ ایخرج الناس الفطر کہ لوگ صدقہ فطر ادا کرے یوم الفطر عید کے دن قبل الخروج الی المصلی دیگا کو جانے سے پہلے، لأنه علیہ السلام کان یخرج قبل ان یخرج کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ فطر ادا کرتے تھے عیدگاہ کو جانے سے پہلے. وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِغْنَاءِ اور جو حکم دیا گیا ہے نا کہ اس کو مستغنی کرو فقیر کو مسکین کو، تو یہ اس لیے کہ کئی لا یتشاغل الفقیر بالمسألة عن الصلاة کہ سوال اور مانگنے کی وجہ سے فقیر نماز سے مشغول نہ ہو جائے، رہ نہ جائے، تو پہلے سے دے تاکہ وہ نماز پڑھ سکے، اور اس لیے بھی پہلے سے دے تاکہ نماز کے اندر اس کی توجہ خراب نہ ہو اور جلدی باغ کر نہ نکلے نماز کے بعد کہ کہیں کوئی اور آگے بڑھ کر صدقہ نہ لے. وذالک بالتقدیم تو یہ بات تو سو ہوگی کہ نا کہ صدقہ فطر ادا کرے مالکین حضرات عیدگاہ کو جانے سے پہلے. فَإِنْ قَدَّمُوهَا عَلَى يَوْمِ الْفِطْرِ جَازَ اگر کوئی یوم الفطر سے پہلے بھی صدقہ فطر ادا کرے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ لِأَنَّهُ أَدَّى بَعْدَ تَقَرُّرِ السَّبَبِ کہ اس نے صدقہ ادا کیا سبب کے تقرر کے بعد، سبب تو متحقق ہو چکا ہے، اب اگر دینا چاہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں. فَشْبَهَ التَّعْجِيلَ فِي الزَّكَاةِ تو یہ مشابہ ہو گئے اس تعجیل کے ساتھ جو زکوٰۃ میں کی جاتی. کیا معنی کہ زکوٰۃ میں نصاب کے آنے کے بعد حولان حول شرط ہے، لیکن اگر کوئی اس سے پہلے بھی زکوٰۃ دے تو بالکل درست ہے. ولا تفصیل بین مدت و مدت هو الصحیح صحیح روایت یہ ہے کہ کسی مدت کے درمیان کے فلاں مدت کو دے فلاں کو نہ دے، تو اس میں کوئی تفصیل کوئی فرق وغیرہ ہے ہی نہیں. آگے کہہ رہا ہے کہ وَإِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ اگر کسی نے یوم الفطر کو بھی ادا نہیں کیا، صدقہ فطر عید الفطر بھی گزر گیا، عید الفطر گزر گئی، وہ جو پہلا والا دن تھا نا گزر گیا اور ابھی تک ادا نہیں کیا، تاخیر کی، تو آئے اسے ساکت ہوگا. فرمائے کہ لم تسقط تو اس سے ساکت نہیں ہوگا. وقعنا علیہم اخراج پر واجب ہے یہ صدقہ فطر بعد میں بھی ادا کرو، ایسا کرنا مکروہ بھی ہوگا. لأن وجہ القربت فیہا معقول کہ اس میں جو قربت اور ثواب والی جو وجہ ہے وہ معقول ہے. فلا يتقدر وقت الادائی فیہا تو ادائیگی کا جو وقت اس میں مقرر نہیں، جیسے کہ اضحیہ ہوتا ہے نا، اضحیہ میں تو وقت مقرر ہے، بخلاف الاضحیہ بخلاف اضحیہ کے کہ اس میں جو وجہ قربت وہ کیا ہے، احراق الدم ہے، وہ غیر معقول چیز ہے، وہ عقل میں نہیں آتا نا کہ یہ احراق دم کیوں کیا جاتا. اس طرح اس میں جو وجہ قربت ہے وہ کس کے ساتھ خاص ہے، یوم النحر کے ساتھ خاص ہے کہ اگر کوئی صبح صادق سے پہلے کرے گا نا تو اس طرح سے وہ نہ کرے، بلکہ صبح صادق کے بعد کرے، شوال کی پہلی تاریخ کرے.
اور یہ جو صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے نا اس میں کوئی اختصاص ایسا نہیں ہے، بلکہ عید الفطر کو بھی ادا کر سکتا ہے، عید الفطر کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے، عید الفطر سے پہلے بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو پہلے ادا کرنا زیادہ اچھا ہوگا، عید الفطر کے دن ادا کرنا یہ بھی اچھا ہوگا، اور اس سے تاخیر کرنا کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ فصل فی مقدار الواجب و وقته۔ صدقہ فطر کا بیان چل رہا تھا کہ بتا رہے کہ اس کی مقدار کتنی ہے اور کیا وقت دینے کا۔ ویسے تو یہ جائز ہے نا کہ صدقہ فطر کیا کر کے پہلے سے دیا جائے۔ کیا مانا کہ رمضان کی پہلی تاریخ شروع ہونا روزات ہی رکھے تو اس کے لیے جائز ہے کہ اب سے بھی روزے کا کفارات دے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کیا کرے تاخیر کرے، مثلا 28 یا 29 کو دے تو یہ بھی درست ہے، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ عید سے 2-3 دن پہلے سے اور اس طرح سے عیدگاہ کو جانے سے پہلے ادا کرے تاکہ مسکین کا دل کسی اور چیز میں مشغول نہ رہے، نماز وغیرہ میں اس کی توجہ خراب نہ رہے، اور اسی طرح سے وہ کیا کرے اپنی حاجت پوری کرے، اپنے لیے کچھ خریدے، بچوں وغیرہ کے لیے کچھ خریدے۔ تو اسی کے متعلق فرمائے فصل فی مقدار الواجب، یہ فصل ہے صدقہ فطر کی مقدار واجب کے متعلق، اس کی کتنی مقدار ہے۔ نقدی کے اعتبار سے تو اس کی کیا لگائی جائے گی؟ قیمت لگائی جائے گی۔ اگر چیزوں کے ذریعے دینا چاہے نا تو پھر اس میں حضرات علماء کا اختلاف ہے کہ اس کی کتنی مقدار واقعی آ رہی، وہ وقت ہی، اور اس طرح اس کی جو کیا ہے وہ اس کا جو وقت ہے مدت وہ کہاں سے شروع ہوگی۔ الفطرۃ نصف صاع من بر او دقیق او سویق او زبیب او صاع من تمر یا او صاع